نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المقيم الحميد الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کی دامن بھگو رہا ہے. آسمان پر یہ اداس بادل جو تیری محبت میں ہو رہا ہے، اور صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شخصی ہو رہا. اور گلے کی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشرے میں چین ہوگا. گلے کی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشرے میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کا سمجھ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل وعلا نے فرمایا میرے حبیب تیرے بندوں کو بتا دے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اہل بیت اطہار بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں. اور اس حکم پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا. حضور کی آنکھ سے پیار کیا، حضور کے خانوادے سے پیار کیا، اور اس پیار کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار واقعات کرتے ہیں. اور اس پیار کی کیا نوعیت تھی، کیسا تھا، چند باتیں آپ کے گزار کرنے کی ساتھ کروں گا. اس طاقت کا انتخاب کرنے کی ضرورت پیش آئی اس لیے کہ بدقسمتی سے اس امت مسلمہ میں غیر کی سانس کی وجہ سے ایک کشیدگی کا ماحول ازل سے پیدا کیا گیا ہے اور آج تک وہ برقرار ہے. ایک طبقہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی آپس میں معاملہ دشمنی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. ان کا فرقہ اور ان کا مذہب وجود ہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے آپس میں بغض کے تعلق پر قائم ہے. من گڑت حکایات، من گڑت واقعات، من گڑت روایات بیان کر کے ایک نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، بہت زیادتیاں کی تھیں. اس بنا پر عام الناس اور نوجوان نسل کو اہل بیت اطہار کی محبت کا کہہ کر صحابہ کرام سے دور رکھا جا رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود اندازہ کیجیے گا کہ ان کا آپس میں کیا تعلق تھا اور آج کیا تعلق پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری کرامت سے محبت کریں، میری اہل بیت سے محبت کریں. اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلہ ہے صحابہ کرام کے سالار اعظم، اور سیکنڈ نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. یہ بدبخت گروہ کی دونوں کو مضمون کرتے ہیں، برد الزام پھیلاتے ہیں. اب پہلی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی روایت ہے. ابن اساکر میں، امام حاکم نے المستدرک میں، ترمذی شریف میں بھی امام ترمذی کی اس طرح کو نقل کیا مشہور روایت ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو میں کیا دیکھتی تھی کہ میرے بابا ابو بکر ٹکے کی باندھ کے حضرت علی کے چہرے کو کرتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن حکمت کے طور پر پوچھا کہ بابا جان آپ تو عظیم المرتبت ہیں، مولا علی کے چہرے کو ٹکے کی باندھ کے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کہتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے کہا کہ کوئی ذات کی قسم اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے قائدائے کائنات سے سنا ہے کہ نظر کی علاقت کے علی کی عبادت کہ میرے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ یہاں پہ کوئی اعتراض کرے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا عبادت ہے، یہ تو زبان زدیان جملہ ہے۔ جب عام ایک شخص کی زیارت کرنا عبادت بن سکتا ہے تو جو سید الاولیاء ہیں، جو تاجدار اولیاء ہیں، ان کی زیارت کرنا اور ان کو دیکھنا عبادت کیسے نہیں بن سکتا؟ یہ حدیث پاک جو ہم تک پہنچی ہے اس کی راویہ صرف اور صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر وہ روایت کو بیان نہ کرتی تو یہ بات میں منظر عام پر نہ آتا۔ تو جس سے دشمنی ہو، جس سے بغض ہو، اس کی فضیلت کی بات کو آپ نے کم سے کم آگے بیان نہیں نہ کرتا۔ اور دوسری ہستی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ہجرت الوداع سے واپسی پر غدیر کے مقام پر ایک خطبہ دیا تھا اور یہ اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات، بڑی اعزاز کی بات تھی۔ اب اس پر جس ہستی نے سب سے پہلے مبارک دی حضرت مولا علی کو، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے علی تجھے مومنوں کا مولا ہونا مبارک ہو۔ پہلے سب سے پہلے مبارک دینے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک فیصلہ آپ کے پاس آیا۔ آپ امیر المومنین نے ہمارے درمیان فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت علی کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ حضرت علی کا آپ کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ اب وہ دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا، آپ کے مقام سے آگاہ بھی نہیں تھے، جانتے نہیں، تو انہوں نے ایسا کہا کہ جیسے ہم ان سے فیصلہ کرانا پسند نہیں کرتے، برات کا اظہار کیا حضرت مولا علی سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ دیکھ کر خلاف میں آ گئے، فرمایا تم یہ نہیں معلوم کہ کون ہے؟ خدا کی قسم جس کے یہ مولا ہے وہ مومن ہے، اور جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ یہ تاریخ جملہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشارہ فرمایا۔ اور پھر بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد سے باہر نکلے تھے، امام حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو آپ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ان کو گھمایا۔ یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضور کے قدموں پر سواری کی ہے، اگر حضور کے قدموں پر حسنین نے سواری کی ہے تو صحابہ بھی یہ شوق رکھتے تھے کہ اگر یہ اعزاز ہمیں بھی مل جائے تو ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور آپ سے پیار کیا۔ اور دوسری چیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مدین فتح ہوا تو پھر وہاں سے مال غنیمت ملا، تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا۔ تقسیم کرتے ہوئے آپ کا اپنا بیٹا بھی تھا، حسن حسین بھی تھے، آپ نے حسن حسین کو مال زیادہ دیا، اپنے بیٹے کو کم دیا۔ ظاہر بات ہے خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، اس کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ مجھے مال کم کیوں ملا ہے۔ آپ باپ کے حضرت انہوں نے اظہار کر دیا کہ مجھے مال آپ نے تھوڑا دیا ہے، اس کو زیادہ دیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم ان کا باپ تیرے باپ سے اعلیٰ ہے، ان کا نانا مصطفیٰ تیرے نانا سے اعلیٰ ہے، ان کی
ماں سیدہ فاطمہ تیری ماں سے اعلیٰ ہے، ان کی پھپھا تیری پھپھا سے اعلیٰ ہے، ان کے چچا تیرے چچا سے اعلیٰ ہے، وہ سب تیرے خاندان سے اعلیٰ ہے، لہٰذا وہ بھی تجھ سے اعلیٰ ہے، میں نے اس لیے ان کو تجھ پر فوقیت عطا کی۔ یہ تعلق تھا۔ اور پھر حسن حسین کھیل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی کھیل رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کھیلتے کھیلتے کوئی بات ہو گئی، وہاں بچوں نے کہہ دیا کہ آپ کا بابا تو ہمارے نانا کا غلام ہے، ہمارے خاندان کا غلام ہے آپ کا بابا تو۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بیٹا تھا، چھوٹا تھا، محسوس کر گیا اور آ کر اپنے بابا سے کہا کہ یہ ایسے ایسے کہا ہے حسن حسین نے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا صحیح کہتے ہو، واقعہ تو انہوں نے کہا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں واقعہ تو انہوں نے کہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ ان کے گھر گئے، حسن حسین کو بلا کر ڈر گئے کہ معلوم نہیں کیا ہوا ہے، تو پیار کیا اور کہا بیٹا آپ لکھ کر دے سکتے ہو کہ میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں، اگر آپ یہ لکھ کر مجھے دے دو، دنیا کائنات میں اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں کہ آپ مجھے غلام تسلیم کر لو۔ یہ تعلق محبت، یہ رشتہ۔ اور اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور اہل بیت اطہار کے ہاں صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے 3 بیٹے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کے نام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے نام۔ ایک کا نام ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام عمر بن علی اور تیسرے کا نام عثمان بن علی ہے۔ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جنہوں نے شہادت پائی ہے میدان کربلا میں، اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی بیٹے ہیں علی کے جنہوں نے شہادت پائی ہے میدان کربلا میں۔ لیکن جن لوگوں نے واقعہ کربلا کو پروموٹ کیا وہ صرف حضرت عباس کا نام لیتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کا نام لیں تو ان کا مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کے مذہب کا وجود ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بنیاد ہی جہاں رکھی ہوئی ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی دشمنی بنا کر اس مذہب کو وجود میں لائے ہیں، وہ ذکر اس لیے نہیں کرتے۔ اور یہ ان کے بیٹے ہیں جو شہید ہوئے، اور 72 افراد بنتے ہی ایسے ہیں، 72 افراد بنتے ہی ایسے ہیں کہ جب ان کو درمیان میں لایا جائے 72 کے نام بتا دیں اور ان کو نکالے تو 72 بن نہیں سکتے۔ اور پھر حضرت امام قاسم کے، حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، انہوں نے بھی شہادت پائی ہے میدان کربلا میں۔ تو قاسم بن حسن کا نام لیا جاتا ہے، عمر بن حسن کا نام نہیں لیا جاتا، کہ وہ بھی ان کی مجبوری ہے، وہ بھی نام نہیں لے سکتے۔ اب اس کے بعد ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں؟ یہ سارا خاندان سادات جو ہے ان کے نانکے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کہیں گے کیسے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت انتقال سے پہلے، اب یہ بھی بات محبت کی ہے، انتقال سے پہلے آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور کہا کہ جن ہاتھوں سے میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے جن ہاتھوں سے تاجدار کائنات کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ یہ ابن عساکر تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 436 پہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے پھر آپ کو غسل دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے غسل دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے 2 نمبر ممبر کے حضرت علی کو، اور یہ سلسلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا ہے۔ آپ کو خلفائے راشدین کی نہ صرف آپ نے بیعت کی ہے بلکہ آپ کی مجلس شورا کے ممبر تھے، قریبی تعلق تھا، اور ریاست مدینہ میں ان کی ادوار میں آپ کو بہت بڑا مقام حاصل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ ہوئی حضرت اسمہ بنت امیس۔ اب اسمہ بنت امیس سے نکاح کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دشمن کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے بھلا؟ ان سے نکاح کیا، پھر ان کے بیٹے تھے اس وقت چھوٹے تھے، محمد بن ابی بکر،
जो इस्मा बिन्ते कैस की गोद में थे तब, जो शीख खान की उम्र में थे, उन्होंने टोटल परवरिश पाई है हज़रत अली मुर्तज़ा के घर में। मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। अब कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की एक बेटी उम्मे फरवा, हजरत उम्मे फरवा, उसका निकाह हुआ है हजरत इमाम बाकर के साथ, इमाम बाकर के साथ उम्मे फरवा का निकाह। अब इमाम बाकर के साथ तो और भी औरतों ने शादी की होगी, तो इमाम बाकर का बेटा जो इमाम जाफर सादिक हैं, जिन निस्बत से फिक़ह जाफरिया है और जिनको इमाम मानते हैं, वो हजरत उम्मे फरवा के बदल से थे। गोया हजरत उम्मे फरवा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की पोती हैं, पोती हैं, तो वो इमाम जाफर सादिक की वालिदा हैं। और उसके बाद 7 इमाम आते हैं, जो 12 इमाम बनते हैं ना, इमाम जाफर सादिक के बाद 7 इमाम आते हैं, और 7 इमामों की माँ उम्मे फरवा है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की पोती है। इनका तो कख नहीं रहता अगर सहाबा कराम की ना माने तो, इनके बाद इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। लेकिन मालूम नहीं है क्या साजिश है, कि क्या करना चाहते हैं और इनकी क्या फितना पैदा किया हुआ है। पहले कहते अतहार के नाम पर सहाबा कराम की दुश्मनी खत्म करते हैं, और फिर याद रख लें ये रिश्ता नहीं था। जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ईरान फतह हुआ था, तो शाह यज़दगर की 3 बेटियां थी जो कैदी बन के आई थी। एक बेटी जो सबसे बड़ी खूबसूरत थी, उसका निकाह सैयदना फारूक आज़म ने हजरत इमाम हुसैन से किया, शहरबान से। 3 बेटियां, एक का निकाह मोहम्मद बिन अबी बकर से किया और एक का निकाह अपने बेटे से किया था। लेकिन जो सबसे प्यारी और सबसे बड़ी थी, उसका निकाह इमाम हुसैन से किया था। अब याद रख लें, और निकाह पढ़ाया किसने था? निकाह पढ़ाया कि हजरत फारूक आज़म ने था। अब शहरबानों के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने, शहरबानों के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने, और ज़ैनुल आबिदीन से ये सारा सादात का सिलसिला चला है। गोया सादात ये मरहूने मिन्नत है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदा के, जो उन्होंने शहरबान हजरत इमाम हुसैन को अदा की थी। और ये सादात ये जो है, ये हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के पढ़ाए हुए निकाह से पैदा हुए हैं। निकाह भी हजरत फारूक आज़म ने पढ़ाया था। और फिर इससे भी आगे चले जाएं, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह जब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हुआ था, तब जब निकाह हो रहा था, तो तब हुज़ूर नबी मुकर्रम ने इन तीनों खुलफाए राशिदीन को बुलाया था, फरमाया तुम हजरत अली और फातिमा के निकाह के गवाह हो। वही सैयदा फातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा के निकाह के गवाह हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर, हजरत उस्मान हैं। और इससे भी बड़ी बात आपको बता दूं, जब हक माल की बात आई तो हजरत अली ने कहा था मेरे पास तो कुछ नहीं। हुज़ूर ने फरमाया जो कुछ घर में है लिया, वो ज़र्रा थी, वो ज़र्रा लिया है। आपने फरमाया जाओ ये उस्मान को भेजो। हजरत अली मुर्तज़ा वो ज़र्रा लेकर गए, और 30 दिरहम की ज़र्रा थी, उसकी कीमत मार्केट की जो कीमत थी 30 दिरहम की थी। अब हजरत उस्मान गनी के पास ले गए। उस्मान गनी समझते थे कि ये क्या होने वाला है, और 30 दिरहम से तो इनका काम नहीं चलेगा। उन्होंने वो 500 दिरहम की रख ली, 30 दिरहम वाली 500 दिरहम की रखी। ये ताल्लुक मोहब्बत है, ये ताल्लुक बुग़्ज़ है। और आगे मोहब्बत की बात क्या है, 500 दिरहम में खरीदी, और जब हजरत अली मुर्तज़ा पैसे लेकर वापस जाने लगे, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने ज़र्रा भी वापस कर दी। अब उन पैसों से सैयदा फातिमा ज़हरा को हक मार मिला। गोया सैयदा फातिमा ज़हरा को जो हक मार मिला है, वो भी हजरत उस्मान गनी के दिए हुए पैसों से मिला है। आप समझते क्या हो, रिश्ता बना कैसे, ये औलादे सादात हुई कैसे? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के पैसों से सैयदा फातिमा ज़हरा को हक मार हजरत मौला अली ने दिया है। और फिर उसके बाद आगे रिश्ता देखें, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी हजरत हफ्सा का निकाह हजरत इमाम हसन से हुआ, जिससे हजरत उमर पैदा हुए और वो मैदान करबला में शहीद हुए। अब ये रिश्ता, और आगे बात हजरत सैयदा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा, उनका नाम भी सैयदा फातिमा था, उसका निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान से हुआ था। यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के पोते से हजरत सैयदा
فاطمہ کا نکاح حضرت امام حسین کی بیٹی تھی ان کا نکاح ہوا. اور دوسری یہ انہوں نے بھی رشتہ داریاں ان کے ساتھ کی ہیں, بیعت نے بھی کی ہیں اور انہوں نے بھی کی ہیں. اور پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, وہ حضرت ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر کے ساتھ, جن کو جلیل القدر صحابی کہتے ہیں, زبیر کے ساتھ جو حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن چچا ہیں. اب اس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر, جنہوں نے اپنا میدان کربلا, واقعہ کربلا کے بعد اور واقعہ حرہ کے بعد یزید کی فوج سے لڑ کر اس کی فوج کو شکست دی تھی, اور یہ بدبخت نام تھی واصل جہنم ہوا تھا عبداللہ بن زبیر. ان کا نکاح, عبداللہ بن زبیر کا نکاح حضرت امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا. یہ رشتہ داریاں ان کی آپس میں. اور پھر آگے یہ نام کتنے مقبول ہیں اہل بیت اطہار میں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور حضرت ابو بکر صدیق کا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, امام جعفر صادق, امام علی رضا کی ایک بیٹی تھی, یہ کربلا 8ویں امام بنتے ہیں ان کی ترتیب ہے آپس میں. ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی, ان کا نام حضرت عائشہ رکھا, سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام پر. امام حسن عسکری بھی امام ہے, ان کی اکلوتی بیٹی تھی, اس کا نام بھی حضرت عائشہ رکھا. امام نقی امام ہے, ان کا نام بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام پہ رکھا. یہ سارے حوالے آپ حضرت نے, یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, اس کی جلد 2 اور جلد 3 میں یہ سارے واقعات ملتے ہیں. اہل تشیع کی کتاب ہے. اور پھر اس سے بھی بڑا رشتہ آپ کو بتا دوں, یہ شیخ توسی, جن کو توسی کہتے ہیں, ابو جعفر الطوسی, یہ 30ویں ہجری کے 4تھی ہجری کے یہ اہل تشیع کے امام ہیں, جنہوں نے کتاب لکھی الاختصار. اب اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, کیونکہ اب کے لوگ یہ شیعہ اہل تشیع انکار کرتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوا تھا, اور ایسا نہیں ہے, وہ بلکہ ان کو بیٹی ماننے سے انکاری ہیں. تو وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم, یہ بنت فاطمہ بنت علی ہے, حضرت سیدہ زینب کی بہن ہے, امام حسن حسین کی بہن ہے. اب ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. یہ رشتہ ہے, گویا حضرت فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, ان کے پاس یہ بھی کشف الغمہ معرفت الائمہ اہل تشیع کی کتاب میں ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا, مجلس میں بیٹھا تھا, اس نے ایک مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ تلوار کے دستے پر چاندی کی پان چڑھانا جائز ہے؟ امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے. انہوں نے کہا اس پر کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کی پان چڑھائی ہوئی تھی. وہ چونکہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پہ یہ بغض و حسد ہوتا ہے, اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ سیدنا امام باقر جلال میں آ گئے. انہوں نے فرمایا ہاں, خدا کی قسم وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں. یہ امام باقر کہہ رہے ہیں. اب ان کے گھر تو قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں, اور یہ امام زین العابدین اور امام حضرت قاسم یہ خالہ زاد بھائی تھے. اب خالہ زاد بھائی تھے آپس میں, اور انہوں نے اپنے خالہ زاد بھائی سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا. گویا امام زین العابدین اور قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ خالہ زاد بھائی کے فرسٹ کزن تھے, اور امام باقر اور حضرت ام فروا یہ سیکنڈ کزن تھی. گویا رشتہ نکاح کا ہی نہیں ہے, وہ پہلے بھی ان کا آپس میں رشتہ تھا, وہ کزن تھے. اور پھر ایک روایت ملتی ہے, یہ بھی اہل تشیع کی کتاب میں سے, وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ بات کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صدیق ہیں. انہوں نے کوئی غلط معاملہ بات کی. آپ نے فرمایا
میری مجلس سے اس کو نکال دیا جائے، اور میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے۔ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی زبان درازی کرتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے یہ مسلم شریف والی کہ جس ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی کو ابو تراب کا لقب ملا تھا۔ سیدہ کائنات بیٹوں کو لے کر اپنے بابا کے گھر آ گئی، تو حضرت علی بھی آ گئے، تو حضرت علی گھر داخل نہیں ہوئے، مسجد میں مٹی تھی وہاں پہ لیٹ گئے۔ حضور رات کے وقت کسی وقت باہر نکلے تو دیکھا تھا حضرت علی مٹی کے اوپر، کچی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ جانتے تھے کہ حضرت علی کا بھی یہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بس غلط فہمی پیدا ہو گئی، کوئی اتنی بڑی بات کی نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا ابو تراب اٹھ۔ حضرت علی کو اس وقت ابو تراب کا کہہ کر حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ میں آپ کو صلح کراتا ہوں۔ اب جب صلح ہوئی، صلح کیسی ہوئی؟ حضور نے حضرت علی سے کہا کہ آپ جاؤ ابو بکر عمر عثمان کو لے آؤ، میں ان کی موجودگی میں آپ کی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے صلح کرواتا ہوں۔ نکاح کی بھی ان کی موجودگی میں ہوا، اور یہ بات میں جو معمولی سی غلطی ہوئی اس پر صلح بھی حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ہوا۔ تو یہ تعلق تھا ان کا آپس میں، اور یہ رشتہ تھا آپس میں۔ اب ایسے حالات میں جو ہم نے ماحول کریٹ کر رکھا ہے اور ماحول بنا رکھا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق مار دیا تھا، باغ فلک پر قبضہ کر دیا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو معاذ اللہ یہ لقب کہتے ہیں جھوٹا مارا تھا، جس سے ان کے بدن میں بچہ تھا وہ شہید ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کیسا مزاج معاذ اللہ شریعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کچھ ہوتا پھر اس کے بعد رشتہ داریاں ہوتی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جسٹ یہ پوچھا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہ جو باغ فتح کا استعمال حضور کے دور میں ہوتا تھا کہ آپ وہی کر رہے ہیں، جسٹ پوچھا تھا، معلومات کے طور پر پوچھا تھا کہ آپ وہی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں وہی کر رہا ہوں۔ تو جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا گھر چلی گئی، اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ناراضگی کس بات کی؟ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ کیا اس بات پر وہ مطمئن نہیں ہو سکتی تھی کہ جو باغ فتح کا استعمال حضور کے دور میں ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق بھی وہی کریں؟ اس بات پر سیدہ فاطمہ اپنا مطمئن نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ مطمئن نہیں تھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا پھر باغ فتح پر خود قبضہ کرنا چاہتی تھی، ان کو دولت کی ہرس کی معاذ اللہ۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ باغ فتح کی جس طرح بیٹی حقدار ہے، اگر حقدار بھی مانا جائے جس طرح بیٹی حقدار ہے اس طرح بیویاں بھی حقدار ہے۔ اگر کسی بیوی نے ڈیمانڈ نہیں کی تو صحیح بیٹی نے ڈیمانڈ کیسے کر دی؟ اس کا مطلب ہے آپ بیوی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، بیٹی کر رہی ہے، تو ہرس کس کے بارے میں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی ہرس تھا، کوئی لائق تھا؟ نہیں، جسٹ تم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہ استعمال ہو رہا ہے باغ فتح کا جو حضور کے دور میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا وہی ہو رہا ہے، مطمئنوں کی بات ختم ہو گئی۔ اب اس کا استعمال کیا تھا؟ پرانی چیز یہ ہے، میں نے 2-4 دن پہلے یہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اس کا استعمال یہ تھا کہ آپ اپنے عیش و غیرت پر استعمال کریں، جو مالک ہے اہل بیت پر اس کا استعمال کریں، گھر والوں پر استعمال کریں، اور یتیم مسکین جو لوگ ہیں غریب ان پر اس کا استعمال کریں۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، یہ سیدنا صدیق اکبر بھی کرتے رہے، وہ سیدنا فاروق اعظم بھی کرتے رہے، وہ سیدنا عثمان بھی وہی کرتے رہے، اور آگے بڑی بات ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ بھی وہی استعمال کرتے رہے۔ اگر حق مارا ہوتا تو وہ استعمال نہ کرتے، اور آج تک روایت ہے کہ سعودی عرب میں بھی وہی اس کا استعمال ہو رہا ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں آگے مطلب۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا، ایسا دشمنی کا تعلق ہوتا، پھر حضرت علی بیعت نہ کرتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ان کی کرنی تھی، فاروق اعظم کی نہ کرتے، عثمان غنی کی نہ کرتے، اور اگر بیعت چلو مجبوراً کر لی تھی پھر ان کی مجلس شورا کا ممبر نہ بنتے۔ آپ کہتے ہیں تقیہ کیے رکھا، بھئی کیا تقیہ؟ یہ تو بزدلی ہوتی ہے۔ امام حسین نے یزید کے خلاف تقیہ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ بھی تقیہ کر لیتے۔ جب سبھی لوگوں نے تقیہ کر لیا تھا تو حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا تھا؟ حضرت علی کو بزدل بنا رہے ہو معاذ اللہ، وہ تو شجاعت کے کہہ کر ہیں، تو خلفائے راشدین کے نزدیک ان کی ساری ان کی بزدلی کی زندگی گزری
آپ کی حضرت علی کو عظمت دے رہے ہو کہ حضرت علی کو معذرت ذلیل کر رہے ہو ایسی باتیں کر کے. اور پھر آگے بات حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی کرتے ہو. آپ کی زبان درازی کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے اس کو مان لیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دستبرداری کی تھی اور ان کو خلیفہ مانا تھا, ان کی بیعت کی تھی. یہ 35 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا ہے. 6 مہینے حضرت اپنا امام قاسم حضرت امام حسن خلیفہ رہے. اب اس سے لے کر 60 ہجری تک 61 ہجری تک یہ 25 سال کا دور حکومت بنتا ہے. اب 25 سال میں امیر معاویہ رہے حکمران. اب امیر معاویہ کی بیعت حضرت امام حسن نے بھی کی, حضرت امام حسین نے بھی کی رکھی, کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر انہوں نے کیوں مانا حضرت امیر معاویہ کو بھی؟ تم لان کرتے ہو اور وہ ان کو امیر مان رہے ہیں. تم زبان درازیاں کرتے ہو خلفائے راشدین پر. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر رکھ رہے ہیں اور ان کی مجلس کے ممبر بن رہے ہیں, ان کی بیعت کر رہے ہیں. یہ آپ حضرت علی کو مان رہے ہیں؟ یہ حضرت علی کی محبت آپ کے دلوں میں ہے؟ یہ حضرت علی کا مقام بلند کر رہے ہیں؟ یا حضرت علی کو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو خلفائے راشدین کو مانے اور تم نہ مانو. یہ تمہارا علی مرتضیٰ اور اہل بیت کو ماننا ہے یا نہ ماننا ثابت ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے, امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد جو ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے معاملہ آپس میں دشمنی کا ماحول کریٹ کر کے پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنے قریبی رشتے اور اتنا باہمی محبت کا تعلق اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. بات دعا ہے اللہ تعالیٰ مجدو ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ و دعوانا الحمدللہ.